بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب البکائے علی المیت، میت پر رونے کا باب۔ آدمی جانے والا دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے جو پسماندگان ہوتے ہیں تو بہت روتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں۔ تو اگر آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں اس کی محبت میں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ محبت کی علامت ہے، یہ رحمت کی پہچان ہے۔ لیکن دوسروں کو سنانے کے لیے، بتانے کے لیے جزا فضا کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، نوحہ کی صورت ہو رہی ہے، اپنے سینے پہ مار رہے ہیں، بال نوچ رہے ہیں، کپڑے پھاڑ رہے ہیں، تو یہ سب ممنوع ہے، یہ سب ناجائز ہے۔ آج عموماً مردوں کی آنکھوں سے بھی آنسو نکلتے ہیں، مرد بھی روتے ہیں، لیکن یہ وہی بے اختیار ہوتا ہے، یہ محبت کا تقاضا ہوتا ہے، یہ رحمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف عورتوں کو دیکھیں کہ جو واقعی قریبی خواتین ہیں وہ تو روتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن رو کر کے وہ خاموش بھی ہو جاتی ہیں۔ جیسے ہی کوئی خاتون آئی دور سے، اس نے رونا شروع کیا، پھر سب نے رونا شروع کر دیا۔ اس میں بہت سے آپ بات کریں، بات نہیں معلوم ہوگا کہ اگر نہیں روتے لوگ کیا کہتے، تو معلوم ہوا کہ وہ رونا جو ہے وہ رحمت اور شفقت کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ وہ دکھانے کے لیے ہے۔ بلا شبہ یہ درست نہیں ہے۔ عرب کا معمول تو یہاں تک تھا کہ وہ رونے والی عورتوں کو کرائے پر لاتے تھے، اور وہ طرح طرح کے فضائل و مناقب بیان کرتی تھیں اور روتی تھیں، وہ نوحہ کی صورت ہوتی تھی۔ تو یہ سب بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، ایسے ہی آنسو گر جائیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس پہ کیا ہے، مجھ سے منع بھی نہیں کرنا چاہیے، اس سے غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے، سکون بھی مل جاتا ہے۔ الفصل الاول عن انس قال، حضرت انس سے مروی انہوں نے فرمایا، دخلنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی سیف القین، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ابو سیف قین کے پاس گئے۔ یہ قین کہتے ہیں حداد کو، ان جو لوہاری کا پیشہ کرتے ہیں، لوہا وغیرہ گرم کرتے ہیں، ٹھوکتے پیٹتے ہیں، ہتھیار وغیرہ بناتے ہیں، انہیں کہتے ہیں قین۔ وَكَانَ زِئْرًا لِإِبْرَاهِيمَ، اور یہ ابو سیف قین یہ سرکار کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کے رضائی والد تھے۔ فَأَخَذَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم فَقَبَّلَهُ وَشَمَّهُ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابراہیم کو اٹھایا، انہیں بوسہ لیا اور انہیں سونگھا۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذلك، یعنی اس طرح سے وہاں دیکھ کر کے اور حضور نے انہیں پیار کر کے انہیں واپس کر دیا اور پھر تشریف لے آئے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دوبارہ گئے، کہتے ثم دخلنا علیہ، پھر ہم دوبارہ ابو سیف قین کے پاس گئے، بعد ذلك، اس واقعے کے بعد، جو پہلا واقعہ بیان کیا ہے اس کے بعد۔ وَإِبْرَاهِيمُ يَجُودُ بِنَفْسِهِ، جب دوبارہ ہم گئے تو ابراہیم اپنی جان آفریں کے سپرد کرنے والے تھے، گویا وہ موت کے قریب تھے۔ فَجَعَلَتْ عَيْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تذرفان، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، یعنی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ فقال له عبد الرحمن ابن عوف، تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے حضور سے عرض کیا، وَأَنْتَ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اور آپ رو رہے ہیں، آپ آنسو بہا رہے ہیں۔ فقال یا ابن عوف انہا رحمہ، حضور نے ارشاد فرمایا، اے ابن عوف یہ رحمت ہے۔ ثم اتبعها باخرى، جو آنسو پہلے گرے پھر آپ نے اس کو دوسرے کے تابع کر دیا، یعنی اس کے بعد بھی آپ اشکبار ہوئے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ فقال ان العین تدمع، پھر آپ نے فرمایا کہ آنکھ آنسو بہاتی ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ ولا نقول الا ما يرضى ربنا، اور ہم نہیں کہتے مگر وہی جس سے جو ہمارے رب کو پسند ہے۔ وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، اے ابراہیم یقیناً ہم تیری جدائی سے رنجیدہ ہیں، غم زدہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کے دنیا سے جانے سے باپ کو یا عزیز و اقارب کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ کہ آدمی ایسی بات نہ کہے جو اللہ کو ناپسند ہے، جو شریعت کے خلاف ہے۔ متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ۔ وعن اسامہ بن زید قال، اور اسامہ ابن زید سے مروی انہوں نے فرمایا، ارسلت ابنۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ ان ابنا لی قبضہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صاحبزادی نے حضور کی خدمت میں قاصد بھیجا
اس پیغام کے ساتھ کہ ان کے بیٹے کی موت قریب ہے. کانا انا ابن لی قبضہ، قبضہ یہ ماضی کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یہ اس کے واقعی امر کو بتانے کے، وہ بہت قریب ہے اور یقین ہے کہ انتقال کر جائے گا. تو کہا قبضہ، حالانکہ انتقال نہیں ہوا تھا، ابھی وہ زندہ تھے. اور یہاں بیٹی سے مراد کیا ہے؟ یہ حضرت زینب ہیں جو ابو العاص کے نکاح میں تھی، ان کی بیوی تھی. تو کہا انا ابن لی قبضہ کہ میرا بیٹا قریب المرگ ہے. فاتینا، تو آپ ہمارے پاس تشریف لائیں. فارسلا یقرئ السلام ویقول، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قاصد کو بھیج دیا انہیں سلام پیش کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے، یعنی یہ کہا کہ جاؤ سلام کہنا زینب کو اور یہ کہنا انا للہ ما اخذ ولہ ما عطا، یقیناً اللہ ہی کا ہے جو اس نے لیا، وَلَهُ مَا عَطَى، اور اسی کا ہے جو کچھ نے عطا فرمایا. وَكُلٌّ عِنْدَهُ بِأَجْلٍ مُّسَمًّى، اور ہر چیز اس کی بارگاہ میں ایک متعین مدت کے ساتھ ہے. فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، تو تمہیں صبر کرنا چاہیے اور تمہیں ثواب کی امید رکھنی چاہیے. فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ، تو حضرت زینب نے حضور کی خدمت میں حضور پر قسم دیتے ہوئے بھیجا آدمی کو، کیا لَيَأْتِيَنَّهَا، کہ ضرور حضور تشریف لائیں. فقام ومعه سعد بن عبادہ، تو حضور کھڑے ہوئے، دوبارہ قاصد آیا اور اس طرح سے کہا کہ وہ قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ضرور تشریف لائیں، تو سرکار کھڑے ہوئے. ان کے ساتھ سعد بن عبادہ تھے اور معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور دوسرے بعض لوگ. فرفع الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصبی، تو وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ، تو جب سرکار وہاں پہنچے ان حضرات کے ساتھ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بچے کو لایا گیا، ان کے پاس بچے کو اٹھایا گیا، پیش کیا گیا، اور اس کی سانس اکھڑ رہی تھی، مضطرب تھی، یعنی بہت قاعدے سے کیا سانس برابر نہیں چل رہی تھی. ففاضت عیناہ، اسے دیکھ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں. فقال سعد یا رسول اللہ ما ھذا، یہ دیکھ کر کے حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ کیا ہے، یعنی آپ آنسو بہا رہے ہیں. فقال ھذہ رحمت، انہوں نے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ رحمت ہے، یعنی آنسو ہے یہ رحمت ہے. جعلها اللہ فی قلوب عبادہ، اسے اللہ نے اپنے بندوں کے دل میں پیدا فرمایا یا رکھا ہے. فإنما يرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جو رحم کرنے والے بندے ہیں ان پر رحم فرماتا ہے. متفق علیہ، یہ حدیث متفق علیہ ہے. تو اس سے بھی صاف صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ آنسو اگر ایسے ہی نکل آئیں محبت کی بنیاد پر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ نوحہ میں نہیں آئے گا، جزا فضا میں نہیں آئے گا. وعن عبداللہ ابن عمر قال، حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، فرمایا اشتکا سعد بن عبادہ شکوا لہو، حضرت سعد ابن عبادہ اپنی کسی بیماری مبتلا ہوئے. فاتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ مع عبد الرحمن ابن عوف و سعد ابن ابی وقاص و عبداللہ ابن مسعود، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے پاس ان کی بیمار پرسی کے لیے تشریف لائے عبد الرحمن ابن عوف، سعد ابن ابی وقاص اور عبداللہ ابن مسعود کے ساتھ. فلما دخل علیہ، جب حضور سعد ابن عبادہ کے پاس داخل ہوئے، تشریف لے گئے، وجدہ فی غاشیۃ، تو حضور نے انہیں مرض کی شدت میں پایا، نے سخت بیماری میں پایا. غاشیہ سے کہتے ڈھانپ لے، یعنی بیماری اتنی شدید تھی وہ ان پر غالب آ چکی تھی. فقال قد قضی، حضور نے ارشاد فرمایا ان کا انتقال ہو چکا، یعنی اس طرح مطلب وہ بے حس و حرکت پڑے ہوئے تھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ انتقال ہو چکا. جب حضور وہاں قریب پہنچے کوئی حرکت نہیں معلوم ہوئی تو پوچھا قد قضی، انتقال ہو چکا، وہ یہ سوالیہ استفہامیہ. قالو لا یا رسول اللہ، کیسے معلوم ہے استفہامیہ ہے؟ صحابہ کے جواب سے جو موجودین تھے. قالو یا لا یا رسول اللہ، عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، یعنی ابھی ان کا انتقال نہیں ہوا. فبکى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رو پڑے. فلما رأى القوم بكاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکوا، تو جب قوم نے
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا رونا دیکھا، وہ سب بھی رو پڑے، رونے لگے۔ فقال الا تسمعون ان اللہ لا يعذب بدمع العین، تو حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم نہیں سنتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالی آنکھ کے آنسو کے سبب عذاب نہیں دیتا ہے، ولا بحزن القلب، اور نہ دل کے رنجیدہ ہونے کے سبب عذاب دیتا ہے، ولکن يعذب بہذا، لیکن اللہ عذاب دیتا اس کے سبب سے، وہ اشارہ الی لسانہ، اور اشارہ کیا اپنی زبان کی طرف، یعنی اللہ جو عذاب دیتا ہے اس زبان کی وجہ سے۔ آگے فرمایا او یرحمو، یا اللہ رحم فرماتا ہے تو اس کی وجہ سے۔ وَإِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ، اور بے شک مرنے والے کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کے سبب سے، یہ متفق علیہ ہے۔ اب یہاں دو باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں۔ ایک بات تو آپ کے سامنے کیا ہے کہ آنکھوں کے آنسو کے سبب، دل کے رنجیدہ ہونے کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں دیتا ہے۔ عذاب کس کے باعث ہوتا ہے؟ زبان کی وجہ سے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کو عذاب دیتا ہے اس کے اہل خانہ کے اس پر رونے کی وجہ سے۔ تو دونوں میں تعارض معلوم ہو رہا ہے نا۔ یہاں بھی بکائی کا لفظ ہے کہ بکائے اہل علیہ ہے، تو اس کے باعث کیا عذاب دیا جاتا ہے، اور اس سے پہلے کیا فرمایا گیا کہ رونے کے باعث عذاب نہیں ہوتا ہے، تو تعارض معلوم ہو رہا ہے نا۔ اچھا، ایک تعارض تو یہ ہوا، اور دوسرے یہ کہ قرآن پاک میں ہے لا تزر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی، یعنی گناہ کوئی کرے سزا کسی کو ملے ایسا نہیں ہوگا۔ اور یہاں رو رہے ہیں اس کے اہل خانہ اور عذاب اس پر ہو رہا ہے، یہ تو اس کے خلاف معلوم ہو رہا ہے نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو گھر اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے مرنے والے کو عذاب ہوتا ہے تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ مرنے والا اہل خانہ کے اپنے اوپر رونے سے راضی ہو، اگر وہ راضی ہے تو گویا یہ عمل برا ہے، یعنی نوحہ کرنا جو اصل عمل ہے یہ برا ہے، اور اس پر وہ راضی ہے تو برے عمل سے راضی ہونا، خوش ہونا یہ بھی برا ہے، اس لیے عذاب ہوتا ہے اسے۔ یا یہ کہ وہ اس عمل کے لیے وصیت کر گیا ہو کہ میرے مرنے کے بعد رونے والیاں خوب روئیں، تو ظاہر بات ہے جب وصیت کر گیا کہ اسی کا عمل مانا جائے گا تو اس کے باعث عذاب ہوگا اس پر۔ اور یہاں جو رونا ہے کہ رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے، تو یہاں وہی نوحہ ہی مراد ہے جو آواز کے ساتھ فضائل و مناقب بیان کر کے رویا جاتا تھا۔ تو اگر اس سے وہ خوش ہے، راضی ہے، یا اس کے لیے کہہ گیا ہے، تاکید کر گیا ہے، وصیت کر گیا ہے، تو اس پر عذاب ہوتا ہے۔ ورنہ یوں ہی بے اختیار محبت کے باعث جو آنسو نکل آتے ہیں اس کی وجہ سے مرنے والے پر کوئی عذاب نہیں ہوتا ہے۔ تو شروع میں جو بیان ہوا یہ اسی کا بیان ہوا۔ قرینہ کیا ہے کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو نکلے، اس کے بعد آپ تفصیل بیان فرمائی، اور جو آگے بیان کیا گیا وہ جو معمول تھا، جو ماحول تھا، اس کے تعلق سے بیان کیا گیا۔ تو اب دونوں میں کوئی تعارض نہیں، اور آیت کے جواب بھی ہو گیا اسی میں۔